उन दिनों मैं फर्स्ट ईयर में थी। मेरी कज़न की शादी थी। मैं उनके घर कुछ दिन पहले चली गई। कज़न की छोटी बहन जबी मेरी गहरी दोस्त बन गई। शादी का घर था। हम सब किसी न किसी काम में उलझे हुए थे। जबी का भाई राजा भी इधर उधर मसरूफ़ रहा था अपने अखलाक की वजह से। वो मुझे अच्छा लगने लगा क्योंकि वो बहुत बदतमीज़ और हाथ में रहने वाला लड़का था। मैं उसको बहाने बहाने से देखती। अगर वो मुझको देख लेती तो मुंह दूसरी तरफ फेर लेती। शादी से एक रोज़ कबल, ये मगरिब से ज़रा पहले का वक्त था। जबी ने कहा, छत पर कमरे में मैंने ढोलक रखी है, तुम ज़रा जाकर ले आओ, रात को गीत गाएंगे। मैं भागती हुई सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। आखिरी सीढ़ी पर अंधेरा था। मैं किसी से ज़ोर से टकरा गई। अगर मैं उसको और वो मुझे थाम ना लेते तो दोनों ही गिर जाते। पहले तो मैं पता ही ना चला कि क्या हुआ है, क्योंकि दोनों ही तेज़ी में थे और ये तूफ़ानी फिक्र थी। फिर ज़रा होश आया तो देखा राजा मुझे थामे खड़ा था। अगले ही लम्हे मैं तेज से पलट गई। खौफ से मेरा सांस उखड़ गया था। मैंने बहाना किया कि सीढ़ी पर बिल्ली मेरे पैरों में आ गई। मैं डर गई, इसलिए ढोलक नहीं लाई। ये सुनकर सब लड़कियां मेरा मजाक उड़ाने लगी कि सीढ़ी भी बिल्ली ही थी ना, कोई जिन तो ना था। अब मैं उन्हें क्या बताती। शादी ख़त्म होगी, हम घर वापस आ गए, मगर इस वाक़े ने मुझे बदल कर रख दिया। एक दिन फ़ोन की घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया। राजा था। वो इस रात सीढ़ी वाले वाक़े पर माजरत करने लगा। मैंने कहा, इसमें माजरत की क्या बात है? अगर तुम मुझे थाम ना लेते तो मैं सीढ़ी से लुढ़क कर नीचे गिर गिर जाती और शायद मेरा सर फट जाता। शुक्र कि तुम वहाँ थे, मुझे गिरने से बचा लिया, वरना खबर नहीं कितनी चोट आती। कहने लगा, चलो खैर, जो हुआ इत्तेफाक से हो गया, अब इस बात को क्या दोहराना। मैंने तो ये पूछने के लिए फ़ोन किया था, अगर मैं जबी को लेकर तुम्हारे घर आ जाऊँ तो क्या तुम हमारे साथ हमारे घर आ जाओगी? अगर अम्मी ने इजाज़त दी तो। मैंने जवाब दिया। अगले दिन जबी और राजा हमारे घर आ गए। जबी ने अम्मी से मिन्नत समाजत की और मैं उनके साथ उनके घर गई। गाड़ी राजा चला रहा था। मैं और जबी कार की पिछली सीटों पर बैठते। राजा ने शीशा इस तरह सेट कर लिया था कि बार बार हमको आईने में देख सकता था। मैं एक रोज़ उनके घर मेहमान रही। उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा खातिर मदारत की। घर आकर यही एक बात सोचती रहती कि आखिर इन लोगों ने क्यों मेरी इस कदर खातिर तवाज़ो की है। शादी में और भी तो रिश्तेदार लड़कियां आई थी, उनको तो लिफ्ट नहीं कराई। मुझ में ऐसी क्या ख़ास बात है? उन्हीं दिनों जमी ने मुझे फ़ोन किया और कहने लगी, फिर कब तुमको लेने आए? क्यों, खैर तो है? क्या रोज़ रोज़ मुझे लेने आओगी? राजा भैया कहते हैं मैं हिना से शादी करूँगा। हमारे घर वाले भी रजामंद हैं, लेकिन तुम्हें 2-4 बार घर बुलाना चाहते हैं। उनका ख्याल है कि तुम हमारे घर 2-4 बार आओगी तो तुम्हारी आदत का उनको अंदाज़ा हो जाएगा। अम्मी का ये ख्याल है कि रिश्ते की बात चलाने से पहले एक दूसरे के घर आने जाने से उनसे तो बढ़ती है और फैसला करने में आसानी होती है कि अम्मी रोज़ रोज़ मुझे तुम्हारे यहाँ आने देगी। खैर, उसके बाद कुछ देर हमने इधर उधर की बातें की। हमने राजा के बारे में मज़ीद कोई बात ना की, मगर मैं खुश ज़रूर होगी कि ये लोग राजा के लिए मेरा रिश्ता लेना चाहते हैं और ख़ुद राजा की भी ये ख्वाहिश है। अब वो मेरे हवासों पर छाने लगा। ईद आई तो भी ने मुझे ईद कार्ड भेजा। उस लिफाफे में एक और भी कार्ड था जो आर की तरफ से था। मैं समझ गई कि यह राजा की तरफ से है। सोचा भी ना था खुशियाँ इतनी जल्दी मिल सकती हैं। उसके बाद फ़ोन पर बातों का सिलसिला चाल निकला। कभी मैं फ़ोन उठाती तो राजा होता, कभी जब भी फ़ोन करती तो मेरा भाई जिक्की घर पर होता तो वो उठा लेता। तब जब भी जिक्की से 2-4 बातें कर लेती। अब मुझे राजा से मिलने की चाह रहने लगी। हम मिलते भी जब ये की मार्फत थे, यानी वही मेरे पास आने का प्रोग्राम बनाते, लेकिन मेरा भाई जिक्की मेरे साथ ना देता। तब मुझको उसकी बड़ी मिन्नत समाजत करना पड़ती तो कहीं जाकर वो मुझे जमी के घर ले जाने पर राज़ी होता। हमारे घर वाले ये समझते थे कि हम दोनों सहेलियाँ एक दूसरे से मिलने जाती हैं, जबकि मैं जमी के घर सिर्फ राजा के लिए जाती थी। पहले पहले जिक्की मुझे बातें सुनाता था कि क्यों जमी के घर जाती हो, मैं कोई फालतू नहीं कि रोज़ रोज़ तुमको उनके घर ले जाऊँ, मगर बाद में वो भी नरम रवैया इख्तियार करता गया। अब जब कभी मुझे जिमी के घर जाना होता, जिक्की कहता, चलो मैं तुमको ले चलता हूँ। फिर पता नहीं क्यों तकदीर को मेरी खुशी अच्छी ना लगी कि राजा का आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। वो मुझसे और मेरे भाई से बेंच गया, जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई भी मुतासर होने लगी। जब इनसे पूछा तो वो बोली, असल बात यह है कि राजा भाई को
تمہارے بھائی کا ہمارے گھر آنا جانا اچھا نہیں لگتا کیونکہ اس نے فون پر مجھے زکی سے باتیں کرتے سن لیا۔ اس کو شک ہو گیا کہ ہم دونوں ایک دوسرے میں دلچسپی رکھتے ہیں، تبھی وہ اب مجھ سے بھی اکڑا اکڑا رہتا ہے۔ میں نے جمی سے پوچھا، کیا یہ راجا کا محض شک ہے یا اس بات میں کچھ حقیقت بھی ہے؟ وہ بولی، جیسے تمہیں راجا اچھا لگتا ہے اس سے مجھے تمہارا بھائی زکی اچھا لگتا ہے، ہم بھی آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں، تمہیں اعتراض ہے کوئی؟ میں نے اسے سمجھایا کہ میری اور راجا کی کہیں اور منگنی نہیں ہوئی ہے، لیکن تم تو بچپن سے اپنے کزن سے منسوب ہو اور سمر سے تمہاری نسبت بھی طے ہے، میرے بھائی کا خیال چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگی، میں زکی کا خیال دل سے نہیں نکال سکتی، یہ فیصلہ میں نے سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ اگر تم میرے بھائی کو پسند کر سکتی ہو تو میں تمہارے بھائی کو کیوں پسند نہیں کر سکتی؟ ایک دن راجا نے جبی کو زکی سے فون پر باتیں کرتے ہوئے سن لیے۔ بس پھر کیا تھا، اس نے جبی کو بہت مارا، شاید وہ اپنے مستقبل کے بارے میں باتیں کر رہے تھے جنہیں اس کے بھائی نے سن لیا تھا، جبکہ جبی کی منگنی ہو چکی تھی۔ بہرحال اس کے بعد اس کے گھر والے ہمارے گھر والوں کے خلاف ہو گئے، یہاں تک کہ راجا بھی مجھ سے نفرت کرنے لگا۔ وہ سمجھا جس طرح اس کی بہن نے ہمیں قریب لانے میں کردار ادا کیا ہے، اس طرح میں نے اس کی بہن اور اپنے بھائی کو قریب لانے میں کردار ادا کیا۔ ایسا حالانکہ ہرگز نہیں تھا، مجھے تو جبی اور زکی کے بیچ پسندیدگی کا علم تک نہ تھا۔ کوئی بھلا کسی کو اس امر پر مجبور کر سکتا ہے کہ تم فلاں کو پسند کرو یا اسے محبت کرو؟ راجا کو مگر یقین نہ آیا، اس نے مجھ پر شک کیا اور مجھ سے ناطہ توڑ لیا، میرے تحفے جلا ڈالے اور میرے خط خاندان بھر کو دکھانے لگا۔ اس کے اندر ایسی تبدیلی آ گئی کہ جس کا میں تصور بھی نہ کر سکتی تھی۔ وہ جو مجھ سے پیار کرتا تھا جب اچھا تھا تو بہت اچھا تھا، اور اب برا بنا تو بہت برا بن گیا۔ میں ان دونوں دنوں کو یاد کر کے رو دیتی تھی جب وہ اپنی بہن سے منتیں کرتا تھا کہ ہنا کے گھر چلو، ہم اسے لے آتے ہیں۔ مجھے سمجھاتا تھا کہ میری ماں کے سامنے اس طرح باتیں کرنا، اس طرح رہنا ہے، دوپٹہ طریقے سے سر پر اوڑھ کر رکھنا، ان کو یہ باتیں پسند ہیں وہی کرنا، اور یہ باتیں ناپسند ہیں بھول کر بھی اونچی آواز میں بات نہ کرنا، ان کے ساتھ کچن میں جا کر کام میں مدد کرنا تاکہ وہ تم کو مجھ سے بہانے پر خوشی خوشی راضی ہو جائیں۔ میری بہنوں، ابا جی، بھائیوں، ہر کسی کا خیال رکھنا کہ ان میں سے کوئی ہماری راہ میں روڑے نہ اٹکائے۔ یہ وہی تھا کہ جو اب ہمارے سارے خاندان سے متنفر ہو گیا تھا۔ زکی کو تو وہ گولی سے اڑا دینا چاہتا تھا۔ میں ان دنوں کو یاد کر کے روتی تھی جب وہ مجھ کو قسمیں کھا کر یقین دلاتا تھا کہ میں کبھی نہ بدلوں گا، ہمیشہ تم سے محبت کرتا رہوں گا، مجھ پر بھروسہ رکھو، میں تمہارے لیے ایک بہت خوبصورت گھر بناؤں گا، ہم اس کو سجائیں گے، خود محنت کروں گا، خوب کماؤں گا، تم کو ساری دنیا کی سیر کراؤں گا۔ کیسے خواب تھے ہمارے جن کے لیے وہ اپنے والدین کو راضی کرنے میں لگا ہوا تھا۔ میں کہتی تھی کہ تم اتنا نہ اپنے ماں باپ کو مجبور کرنا کہ وہ تم ہی سے ناراض ہو جائیں۔ وہ مجھ سے ناراض نہیں ہے، ہم نے محبت کی ہے اور ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کوئی جرم نہیں، یہ تو ہمارا حق ہے، اور میرے والدین اتنے سمجھدار ہیں کہ وہ اولاد کے اس حق کو تسلیم کرنے پر راضی ہیں۔ راجا کی یہ باتیں میرے دل بڑھاتی تھی کیونکہ میرے ماں باپ ان کے قریبی رشتہ دار تھے، وہ بھی دل سے چاہ رہے تھے کہ راجا کے والدین میرا رشتہ مانگ لیں تو وہ انکار نہیں کریں گے۔ کیا خبر تھی کہ سب کچھ اتنی جلدی چوپٹ ہو جائے گا، خوشی ہمارے قدموں کو چھو کر لوٹ جائے گی۔ پتہ نہیں جبین کو میرے بھائی سے محبت کی کیا سوچی تھی، شکایت کرتی یا اس کی سنتی۔ اس نے جبین کو سختی سے روک دیا کہ ہمارے گھر آنا تو کجا، وہ فون پر بھی مجھ سے بات نہ کرے گی۔ اس نے ہم سے سارے رابطے ختم کر دیے اور میرے بھائی کے لیے اپنے دل میں باہر آ گیا۔ ایک دن اس نے زکی کو میدان میں جا لیا جہاں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ راجا کے ہاتھ میں چھرا تھا، اس نے جاتے ہی میرے ویر پر حملہ کر دیا، چھرا اس کے بازو میں لگا۔ اس کے دوستوں نے مل کر راجا کو قابو کیا اور چھرا اس سے چھین لیا۔ زکی کے بازو میں گہرائی تک زخم آ گیا، خون بہنے لگا، کوئی ایسی رگ کاٹ گئی۔ دوست اسے فوراً گاڑی میں ہسپتال لے گئے اور پولیس کو بھی اسی وقت فون کر دیا۔ پولیس راجا کو پکڑ کر لے گئی، عینی گواہ موجود تھے، اس پر ارادہ قتل کا سنگین مقدمہ بن گیا۔ دونوں خاندانوں میں پریشانی بڑھ گئی۔ تب بزرگوں کو علم ہوا کہ ایسا کیوں ہوا۔ والدین نے جلد سے میری شادی چچا زاد سے کرا دی اور جبین کے ماں باپ نے بھی وقت ضائع کیے بغیر اس کی شادی اس کے منگیتر کے ساتھ کر دی۔
انہوں نے کہا کہ ہماری لڑکیاں ہی فتنہ ہیں جن کی وجہ سے ان کے بھائی موت کے منہ میں گئے ہیں۔ خدا نے ان کی زندگیاں بچا لی ورنہ حالات اس سے زیادہ بھیانک ہو سکتے تھے۔ ہم سے ہی غفلت ہوئی کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو اتنی چھوٹ دی کہ ایک دوسرے کے گھر آنے جانے سے روکا نہیں۔ اب وہ جو بھی کہتے حق بجانب تھا کہ ان کو اس وقت سنگین حالات کا سامنا تھا، لیکن میں سوچتی تھی کہ راجا نے جو بات اپنے لیے غلط نہیں سمجھی، کسی کی بہن سے محبت کی، اس سے شادی کی کوشش کی، پیار بھرے خط بھی لکھے، فون پر بھی مجھ سے باتیں کرتا تھا، مستقبل کے خواب دکھاتا تھا، وہ سب اپنے لیے تو اسے جائز لگتا، لیکن اپنی بہن کی محبت یا پسند سے شادی اسے کلنک کا ٹیکہ لگی۔ جو عمر اس کے خیال میں مردوں کے لیے مردانگی کا سنگار تھا، وہ عورتوں کے لیے قابل تعزیر ٹھہرا۔ یہ کیسا تضاد تھا! ہم لڑکیاں جو اپنوں پر اعتبار کر لیتی ہیں، کیا اس قابل ہوتے ہیں کہ ان سے دل کا مضبوط رشتہ باندھا جائے؟ کیا بھروسے اور محبت کے رنگ اتنے کٹھن ہوتے ہیں کہ ہاتھ لگانے سے اتر جاتے ہیں؟ ذرا سی رنجش آئی اور محبت ختم ہو گئی، بھروسے کے پر خدشے اڑ گئے۔ راجا نے میرے خط خاندان والوں کو دکھائے۔ وہ سکی سے انتقام کے لیے مجھے بدنام کر رہا تھا۔ وہ اتنا کم ظرف ہو گیا، بھول گیا کہ وہ مجھے اپنی عزت بنانے کے جتن کر رہا تھا۔ آج مجھے راجا کو ہو دینے کا غم نہیں، لیکن یہ ایسے سوالات ہیں کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں ان کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔